بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری۔ آج کی دوا ایسیکولس ہپوکیسٹیکم منرل پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ نٹس ہیں، اس کو ہاٹ چیسٹ نٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایلن کی نوٹ کے تناظر میں اس کے ترجمے ایلن کی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے ایسیکولس ہپ کو پڑھوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیٹس اسٹڈی ایسیکولس ہپ۔ ایسیکولس ان افراد کے لیے موضوع ہے جن کا بواسیر کی طرف، خصوصاً بواسیر کی طرف رجحان ہو، معدہ، مقد، صفراوی کیفیت ہو اور بلغمی جھلیاں جس کی زیادہ مبتلا ہوں، بیمار رہتا ہو، ان کے لیے بہت زیادہ موضوع ہیں۔ ایسیکولس ہپ میں جسم کے مختلف حصوں میں اجتماع خون، کثرت سے بھاری پن پایا جاتا ہے۔ دل کی طرف، پھیپھڑوں کی طرف، دماغ کی طرف، معدے اور آنتوں کی طرف، پیڑوں میں اور جلد میں نمایاں ہے۔ میوکس ممبرین، بلغمی جھلیاں، منہ، حلق، مقد کی متورم سوج جاتی ہے، متورم ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے۔ ان میں جلن، خشکی اور سوزش، ورم اور سرخی پائی جاتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو زکام، پانی کا سا پتلا، سوزش والا، جو گلے میں جلن اور خشکی کے ساتھ بار بار مریض نگلنے کی خواہش کرے، گلے میں ڈنگ لگنے کا سا چبھن سا درد جو ٹھنڈی ہوا سے زکی ہوئی سو، لیکن ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے اس کو یہ کیفیت پیدا ہو، یہاں ریومکس ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ ایسیکولس میں مقد، ریکٹم میں بے حد حدت، گرمی کا احساس، خشکی کا احساس، اور یہ احساس ہو کہ مقد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے رکھ دیے گئے ہوں یا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھر دی گئی ہو ریکٹم، پخانے کی جگہ۔ مقد میں چاقو یا چھرا گھونپنے کے سے کٹن دار درد جو اوپر کی طرف کمر کو جائیں۔ بادی بواسیر جو کہ شدید درد کے ساتھ جلندار ہو، مقد میں مسے، بینگنی رنگ کے، پرپل ٹائپ کے رنگ کے، جن سے کبھی کبھار خون کا اخراج ہو۔ مقد میں، ریکٹم میں بھراؤ کا احساس جس میں جلن اور خارش ہو۔ شدید قبض، پخانہ خشک جو مشکل سے خارج ہو، بہت زیادہ زور لگانا پڑے پھر بھی خارج نہ ہو، بہت مشکل سے۔ مقد میں گرمی کا احساس جس کے ساتھ کمر کا نچلا حصہ اور کمر اور کولے میں شدید درد ہو۔ پخانے کے بعد مقد میں بوجھ، بھراؤ کا احساس اور شدید درد جو کئی گھنٹوں تک رہے۔ شدید ترین کمر کا درد جو کولے، سیکرم کا ایریا، کمر کا لمبر ریجن، لوور لمبر ریجن اور چوتڑ خاص طور پر کو متاثر کرے۔
ان کے جوڑوں کو متاثر کرے۔ کمر کا نچلا حصہ کولے کے جوڑ اور چوتڑ کے متاثرہ تکالیف کو یہ دوا دور کرتی ہے۔ بعض خواتین میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے علامت کے عورتوں میں یہ کمر کا درد بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کمر میں اتنا شدید درد ہے تو نیچے سے ہوتا ہوا نیچے تک آتا ہے، یا بہت ساری خواتین کہیں گی نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے۔ جو نیچے سے اوپر کی طرف آئے یعنی کہ کولوں میں ہو درد، جسے چوتڑ کہتے ہیں، چوتڑوں میں درد ہو، سیکرم کی کمر کی ہڈی میں درد ہو، چوتڑوں کی ہڈی میں درد ہو، اور کمر میں درد ہو، کمر کا نچلا پٹھی کا حصہ جسے کہتے ہیں ہم، وہاں درد ہو، تو یہ دوا ظاہراً کسی بھی علامت کی وجہ سے ہو، کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ زنانہ بیماری ہو، چاہے وہ بواسیر کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خواتین میں رحم کا ٹل جانا، تیز سوزش پیدا کرنے والا گاڑھا لیکوریا جس کے ساتھ کولے اور کمر کے نچلے حصے میں شدید درد، تھکاوٹ کا ہونا جس کی زیادتی چلنے سے ہو، حمل کے دنوں میں یہ احساس کہ جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو۔ کچھ خواتین ایسی بھی آتی ہیں جو شکایت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کمر کا ایسا درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کمر جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ بہت سارے لوگ وہاں کالی کارپ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی ایسیکیولس کو ہائی پوٹنسی میں استعمال کریں، انہیں بہت اچھا نتیجہ ملے گا۔ لیکوریا جو چلنے سے اور جھکنے سے بڑھ جائے، پیٹھ بیٹھ جانے سے، لیٹ جانے سے اسے آرام محسوس ہو، کمر میں بھاری پن اور لنگڑا پن، بازو، ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی میں فالج جی کیفیت کے جیسی کمزوری، جیسے سن پنا سے جیسی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی فالجی کیفیت۔ ایسیکیولس کا مریض پست ہمت، غمگین، بے حد مایوس، بدگمان، بے حد چڑچڑا، غصیلا، جذباتی، ایک دم آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، پر اس کا غصہ جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، ایک دم غصہ اس کا ختم نہیں ہوتا، ایک دم ٹھنڈا نہیں پڑتا وہ۔ ایسیکولس کا مریض بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، ایک دم بات کو رد کرنے والا، منع کرنے والا۔ یہ اس کو میں یوں ڈیفائن کروں گا کہ جیسے آپ نے ایک سجیشن دی تو ایک شخص کہتا ہے یار آپ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، یہ جو ایسیکولس کا مریض ہوگا وہ کہے گا نہیں کرنا، ختم بات، بس نہیں کرنا۔ اس طرح سے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک دم کوئی سجیشن نہیں دے گا، ایک دم آپ کی بات کو رد کر دے گا، اس طرح کا مریض ہوتا ہے۔ نیند میں جیسے ہی بیدار ہوتا ہے یا جیسے ہی نیند سے جاگتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، چیزوں کو اجنبی لوگوں کی طرح، اجنبیت کی طرح پہچان نہیں پاتا، انہیں اس کو کیا کہنا چاہیے، اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، میں کہاں آ گیا ہوں، یہ پتہ نہیں کس کا گھر ہے، یہ پتہ نہیں لوگ کون ہیں، یہ میرا بستر نہیں ہے، یہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر یہ سمپٹمز پیدا ہوتی ہیں، پر یہ ایک دم اس کو اب پیدا ہوتی ہیں اور ایک دم ہی ختم ہو جاتی ہیں، چند سیکنڈوں میں ہی، وہ چند منٹوں میں ہی وہ جو ہے اس ماحول کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اس دوا کی ایسیکولس کی زیادتی حرکت کرنے سے، چلنے سے، جھکنے سے، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے اور نیند میں بیدار ہوتے ہی اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ تعلقات: بواسیر میں ایلوز، کالنسونیا، اگنیشیا، میوریٹک ایسڈ، نکس وامیکا اور سلفر سے ملتی جلتی ہیں ایسیکیولس کی اور ان ادویات کی علامات۔ کالنسونیا سے شفا مکمل نہ ہو تو ایسیکیولس اس کام کو پورا کرتی ہے، مریض کو مکمل شفایاب کرتی ہے۔ اگر
نقص اور سلفر کسی بواسیر کے مریض کو دی گئی ہوں اور کچھ علامات باقی رہ گئی ہوں، مریض مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوا ہو، تو ایسیکیولس ہپ اس کام کو مکمل کر دیتی ہے۔ مقد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا احساس ایسیکیولس، مقد میں ریت کا احساس کہ ریت بھری ہوئی ہے کالنسونیا، مقد میں کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کا احساس کہ مقد میں کانچ بھر گیا ہے، ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے بھر دیے گئے ہیں، تو وہاں ریٹینیا ہمیں ملتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں کہ ان علامات سے آپ کی دوائیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں۔ مقد میں چھری، چاقو یا چھرا گھونپنے کا سا، کاٹنے کا سا، درد کا احساس، یعنی کہ تو اس میں ہمیں ایسیکیولس سب سے پہلے ملتی ہے، پھر اگنیشیا ملتی ہے، اس کے بعد سلفر ملتی ہے۔ اس تقابل کو تھوڑا سا میں انگریزی میں یوں بیان کر دیتا ہوں: فیل ریکٹم فل آف اسمال اسٹکس ایسیکیولس، فیل ریکٹم فل آف سینڈ کالنسونیا، فیل ریکٹم فل آف بروکن گلاس ریٹینیا، فیل ریکٹم پین از لائک نائف اینڈ اسٹیبن ایسیکیولس، اگنیشیا، سلفر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔